بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی تے عامل مانوی۔ پھر عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی۔ عوامل لفظی سماعی کی 13 انواع ہیں اور وہ کل 91 ہیں۔ عوامل لفظی قیاسی یہ کل 7 ہیں، کل 7 ہیں۔ تو اب ان کی بحث۔ عوامل لفظی قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ اس قسم کے عامل کا یہ عمل ہے، اس قسم کے، لیکن سارے جزیات گنے نہیں جا سکتے، سارے 13 انواع میں جو کچھ بیان ہوا ہے، عمل بھی بیان ہوا ہے اور ان کی گنتی بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ جو عوامل قیاسی ہیں، لفظی قیاسی 7، یہ یہاں عمل بیان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عمل بیان ہوگا۔ یہ کتنے ہیں جزیات؟ وہ بے شمار۔ وہ یہ مطلب ہے کہ عوامل لفظیہ قیاسیہ، یعنی ان کا عمل بیان کیا جائے گا کہ وہ عمل یہ کرتا ہے۔ ہیں کتنے؟ وہ بے شمار ہیں۔ عوامل لفظیہ قیاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ہیں، کیا ہیں، اور وہ عمل کیا کرتے ہیں وہ پتہ ہے، لیکن وہ کتنے ہیں کل یہ نہیں گنے جا سکتے۔ یہ ہزاروں مثالیں ہیں ان کے عربی میں، ہزاروں۔ یہ مطلب ہے کس کا؟ عوامل، ہاں، یعنی قیاس قانون بیان کیا ہے کہ اس قسم کے عامل کا یہ عمل ہے، پاویں ان دی لکھ مثال ہے۔ کل سمجھیے؟ تو عوامل لفظیہ سماعیہ کا مطلب ہے کہ اس قسم کے عوامل کا یہ عمل ہے اور وہ گنے چنے ہیں، اور وہ جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں۔ کل سمجھی؟ اے مطلب ہے لفظی سماعی اور لفظی قیاسی کا، یعنی مفہوم کلی بیان ہوں گے۔ فلاں کلیاں، 7 کلیاں بیان کریں گے، 7 بیان کریں گے کہ آ جڑی کلی ہے نا اے عمل کر دیئے، لہذا تھلے افراد کنے نے او گنن منن تو باہر۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ کی بیان ہون گے؟ 7 کلیاں بیان ہوں گی، لیکن ان کے افراد کتنے ہیں؟ یہ بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ بہرحال قیاسیہ یعنی عوامل لفظیہ قیاسیہ، پس 7 عوامل ہیں۔ بہرحال قیاسیہ پس 7 عوامل ہیں۔ بہرحال قیاسیہ پس 7 عوامل ہیں۔ جی، الاول منها الفعل مطلقا سواء كان لازما او متعديا ماضيا كان او مضارعا امرا كان او نهيا اگا پڑھیا۔ كل فعل يرفع الفاعل نحو قام زيد وضرب زيد، واما اذا كان متعديا فينصب المفعول به ايضا مثل ضرب زيد عمرا۔ 7 عوامل قیاسیہ سے پہلا دسیا سی کلیاں، پہلا ہے فعل۔ کیا ہے؟ فعل۔ فعل کلی ہے کہ جزئی ہے؟ تو فعل کے جتنے افراد ہیں وہ سارے عامل ہیں۔ فعل کے فعل عامل ہے، فعل عامل ہے۔ فعل
مطلقاً عامل ہے. فعل 7 عوامل قیاسیہ میں سے پہلی کلی ہے فعل. کیا ہے؟ فعل. کل سمجھیے. تو فعل مطلقاً جس قسم کا بھی ہو وہ عمل کرتا ہے. وہ عمل کرتا ہے. گل سمجھیے. کیا کہ جی عوامل لفظیہ قیاسیہ کل 7 ہیں. تو ان 7 میں سے جو پہلا عامل ہے وہ ہے فعل. تو فعل کیا ہے؟ کلی کے جزئی. کلی ہے. کلی. اور یہ مطلقاً عامل ہے. یہ جو کلی ہے کون؟ فعل. یہ عمل عامل ہے. مطلقاً عامل ہے. کیا عمل کرتا ہے وہ آ رہا ہے. تو مطلقاً کا مطلب ہے لازمی ہو یا متعدی ہو. لازمی ہو متعدی دے نال لکھا ہے خواہ متعدی یک مفعول 2 مفعول تے 3 مفعول. فعل ماضی ہو یا مضارع ہو. تھلے لکھا ہے معلوم ہو یا مجہول ہو. مثبت ہو یا منفی ہو. اچھا جی امر ہو یا نہی ہو. امر ہو. اتلے پاسے لکھا ہے ثلاثی ہو رباعی ہو مجرد ہو مزید ہو متصرف ہو غیر متصرف ہو. یہ فعل بھائی جس قسم دا بھی ہے نا جی وہ کی ہے؟ عامل ہے. یہ مطلقاً دا مطلب ہے. وہ سارا بین استور ملا کے آقا مطلقاً کا مطلب یہ ہے. فعل مطلقاً عامل ہے. فعل مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو. پھر متعدی با یک مفعول ہو یا متعدی با 2 مفعول ہو یا متعدی با 3 مفعول ہو. یا پھر خواہ ماضی ہو خواہ مضارع ہو. پھر یہ دونوں معلوم ہو مجہول ہو مثبت ہو منفی ہو. کلم دارن ٹوکی ہونا جی. یا منفی ہو. ہاں یا وہ امر ہو یا وہ فعل امر ہو یا نہی ہو. امر ہو یا نہی ہو. ثلاثی ہو رباعی ہو ثلاثی ہو رباعی ہو مجرد ہو مزید ہو مزید ہو اور متصرف ہو غیر متصرف ہو. جس قسم کا بھی جس قسم کا بھی ہوگا ہوگا وہ فعل عامل ہے. فعل عامل ہے. اے پہلا قانون آ کے بڑے کوشش کری تھی بھی کوئی دماغ گل بڑے کہ عوامل قیاسیہ جو ہیں وہ کل 7 ہیں. یعنی 7 کلیاں بیان ہوں گی کہ یہ جو کلی ہے اس کا یہ عمل ہے. افراد ان گنت. ان 7 میں سے پہلی کلی پہلا عامل اس کا نام ہے فعل. کیا نام ہے؟ فعل مطلقاً عامل ہے. فعل مطلقاً دا مطلب دسیا بھی اے جس قسم دا بھی ہوئے کی یہ ہو عامل ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہ. اب فعل عمل کیا کرتا ہے وہ کلوں سے پڑھتے ہیں. ترجمہ کر لو. اول ان 7 سے فعل ہے مطلقاً برابر ہے کہ وہ فعل لازم یا متعدی ماضی ہو وہ فعل یا کہتے لکھا چبلو جایا ماضی ہو وہ فعل یا مضارع امر ہو وہ فعل یا نہی ہو. اول ان 7 سے فعل ہے مطلقاً برابر ہے ہو وہ فعل لازم یا متعدی ماضی ہو وہ فعل یا مضارع امر ہو وہ فعل یا نہی. اول ان 7 سے فعل ہے مطلقاً برابر اور وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو ماضی ہو یا مضارع ہو امر ہو یا نافی ہو. چل گئے کلو. بس اب سنیں فعل عمل کیا کرتا ہے. فعل کیا کرتا ہے. یہ فعل معلوم کی بات بیان ہو رہی ہے. کس کی؟ مجہول کا مسئلہ اس سے قیاس کرنا ہے. ہر فعل کون فاعل کو رفع دیتا ہے. ہر فعل عین عمل ہے. جو بھی ماں قبل آ چکے ہیں نا وہ فعل رفع دیندے نے لیکن انہوں دی باس آ گئی ہے ناقصہ دی افعال مدہ ضم دی تے افعال مقاربہ دی تے کہڑے اور افعال مقاربہ افعال قلوب اور افعال ناقصہ اور افعال مدہ و ضم.
ان کی باس آ گئی ہے، وہ کن عوامل میں سے ہیں؟ لفظیہ سماعیہ میں سے ہیں۔ اب قیاسیہ کی بات ہو رہی ہے جی۔ تو ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ہر فعل، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو فاعل کے بغیر ہو۔ تو ہر فعل کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے فاعل کو، تو جڑا ترکیب فعل دا فاعل بنے کی ہوندا مرفوع کے منصوب کے مجرور، کیا کہ بلا ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اچھی آنکھ ذرا، ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے، فاعل کے نہیں ہوتا، لیکن ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تے او پیچھے بڑی نحمیر تے ارشد بھی گل لکھی ہے کہ جڑا اسم دا اعراب ہے بعضیاں دا لفظی ہے، بعضیاں دا تقدیری ہے تے بعضیاں دا ملی ہے۔ مبنی دا اعراب ملی ہوندا ہے تے اسم مکسور وغیرہ دا اعراب تقدیری ہوندا ہے تے باقی دا اعراب لفظی ہوندا ہے جی۔ اور فاعل جس قسم دا بھی ہے، لفظی رفع چاہندا ہے تے لفظی رفع آوے گا، تقدیری رفع چاہندا ہے تے تقدیری رفع آوے گا، ملی چاہندا ہے تے ملی آوے گا جی۔ گل سمجھیا؟ وہ اسم جس قسم کا رفع چاہتا ہے اس قسم کا رفع اس کو ملے گا، کس سے؟ فعل سے، فعل سے، اس قسم کا رفع اس کو ملے گا فعل سے۔ اگر وہ اس پر اعراب لفظی آتا ہے تو وہ لفظاً مرفوع ہوگا، اگر تقدیری ہے تو تقدیراً، اور ملی ہوگا۔ مثلا جاءنی زیدن، یہ کیا ہے؟ جاءنی موسیٰ، کسی بندے کا نام ہوئے، جاءنی ھذا، محلن مرفوع ہے جی۔ ہم یہ کیا کہ ہر فعل کیا کرتا ہے؟ ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور جب عبارت پڑھنی ہے تو اس میں جب دماغ یہ گل کہے کہ اے فعل ہے تو ان کا فعل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فاعل کدے ضمیر ہوندی ہے، کدے اسم ظاہر ہوندا ہے، پھر ضمیر مستتر بھی ہوندی ہے، ضمیر بارز بھی ہوندی ہے۔ مستتر جڑی وہ جائز الاستتار بھی ہے، واجب الاستتار بھی ہے، ساریاں گلاں بار بار پکوائیاں نے جی۔ تو ہر فعل اپنے خواہ لفظاً خواہ تقدیراً خواہ محلن، بعض کدے کدے فاعل تے با جارہ بھی زیادہ آ جاندی، با جارہ زیادہ، تو اس وقت فاعل لفظاً مجرور ہوگا، مانن مرفوع ہوگا، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالی۔ اے اور اس میں جلالت لفظاً مرفوع ہے، کفا اس کو رفع دے رہے ہیں۔ حل سمجھیے؟ اے ساری صورتاں آہستہ آہستہ مسئلے ہوندے پڑے، مہربانی۔ اگر فعل لازمی ہے تو پھر تو صرف فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی ہے تو فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہی کو نصب بھی دے گا۔ تے اصل جو 7 اسم سن یاد ہے منصوب، کہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، اور مفعول 5 مفعول تے حال تے تمییز 7 نو کے کردا ہے؟ نصب دیندا ہے جی۔ مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول معہ، مفعول فی، مفعول لہو، حال اور تمجیز 7 نصب دیندا ہے جی، ایک نو۔ ہاں، اگر فعل لازمی ہو تو یہ صرف فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ 6 اسم کو نصب دیتا ہے۔ اتنے مسئلہ نہیں بیان ہونا، پیچھے آ گیا جی، کیڑا 6 اسم کیڑے؟ مفعول بہی کے علاوہ، مفعول بہی کے علاوہ مفعول مطلق، مفعول معہ، مفعول لہو، مفعول فی اور تمجیز اور حال۔ اور اگر فعل جو ہے وہ متعدی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو جو ہے نصب دیتا ہے، 6 وہ اور 7 7واں مفعول بہی۔ تفصیل یہ ہے جو نحویر میں آپ نے پڑھی تھی کہ ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر لازمی ہے تو 6 اسموں کو نصب بھی دے گا، اور اگر لازمی ہے تو 6 اسموں کو نصب بھی دے گا، اور اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع دے گا اور 7 اسموں کو نصب دے گا۔ لازمی کی مثال قام زید، قام، زید، متعدی کی مثال زارا با زید،
تو مفعول کو نصب دے، اس کی مثال آگے آ رہی ہے، ضرب زید امرن، ضرب زید امرن میں زید کو رفع کون دے رہا ہے؟ مولوی کشمیری. امرن کو نصب کون دے رہے ہیں؟ گل سمجھیا؟ ہر فعل رفع دیتا ہے فاعل کو، جیسے قام زید اور ضرب زید، اور بہرحال جب ہوگا فعل متعدی تو پس نصب دے گا مفعول بہی کو. جیسے ضرب زید امرن. ہر فعل رفع دیتا ہے فاعل کو، جیسے قام زید اور ضرب زید، اور بہرحال جب ہو فعل متعدی پس نصب دے گا مفعول بہ کو بھی، جیسے ضرب زید امرن. چل بھائی. ہر فعل رفع دیتا ہے اپنے فاعل کو، جیسے قام زید اور ضرب زید، اور بہرحال جب ہوگا متعدی پس نصب دے گا مفعول بہ کو. اے دند منع کر چا بھی جیسے ضرب زید امرن. امرن اگے میں. ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل بخلاف المفعول فإن تقديمه عليه جائز. اچھا جی، مولوی کشمیری یہ فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ میں اس نے تقدیم کو منصوب کیوں پڑھا ہے؟ جائز ان کو مرفوع کیوں پڑھا ہے؟ تو کیا حروف مشبہ بالفعل کیا کرے نے مبتدا خبر تداخل ہو کے تھے. مسئلہ سن مولوی رانجہ دھیان کر، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ فاعل کو فعل سے مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں جی، فاعل کو فعل سے مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے. ان پکا نا پکا دماغ چ پا نے یہ مسئلے نے ناپ دے نا عمل کرنا ہے. جی، فاعل کو فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اگر مقدم کریں گے نا تو وہ مبتدا بن جائے گا، فاعل ضمیر بن جائے گی. گل سمجھیے؟ ضرب زید وچ زید فاعل ہے، اگر اس نے مقدم کریے نا زید ضرب، ہن زید فاعل نہیں ہے، مبتدا ہے، ضرب دا فاعل ہوا ضمیر ہے، تو فاعل کو فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کل سمجھیے؟ لہذا ضرب زید میں زید فاعل ہو اور پڑھے زید ضرب، یہ جائز نہیں ہے. تو ضرب زید میں زید فاعل رہے اور اس کو مقدم کر دیں، اور اس کو مقدم کر دیں کس طرح؟ زید ضرب، اور ترکیب سننا، اور ترکیب یہ کریں کہ زید فاعل مقدم ضرب فعل مؤخر، یہ جائز نہیں ہے. اور ترکیب اس طرح کریں کہ زید فاعل مقدم اور ضرب فعل مؤخر، یہ جائز نہیں ہے. نہیں. اگر مقدم کریں گے تو ترکیب بدل جائے گی، مبتدا بن جائے گا اور فعل کا فاعل ضمیر ہوگی. جی، اور نہیں جائز فاعل کی تقدیم فعل پر منع کر. اور نہیں جائز فاعل کی تقدیم فعل پر، اور نہیں جائز فاعل کی تقدیم فعل پر. بس برخلاف مفعول کے، مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہے. مفعول بھی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہے. اب کیا کہ برخلاف برخلاف مفعول بھی کے کہ مفعول بہی کو مفعول بھی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہے. پھر آخنا برخلاف برخلاف مفعول بھی کے یعنی مفعول بھی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہے. تو یہ مسئلہ دیتنا وچ آوے گا تفصیلی، پھر اس تو بعد کافیہ اس تو زیادہ تفصیلی کیڑا کہ بعض دفعہ مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے،
بعض دفعہ مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا منع ہوتا ہے، بعض دفعہ مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہوتا ہے. تفصیل ہے، یہ اجمالی مسئلہ ہے. کیا ہے مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا؟ اس کی کل تین صورتیں ہیں. مفعول بہ بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں مفعول بہ کو فعل سے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مفعول بہ کو فعل سے مقدم کرنا منع ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مفعول بہ کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہوتا ہے. اے شاباش، وہ صورتیں آ جان گیا کیڑی نے جی تفصیل آ جائے گی. اتنے صرف چھوٹا جا مسئلہ بیان کیتا ہے کہ مفعول بہی کو فعل سے مقدم کرنا جائز ہے اور فاعل کو فعل سے مقدم کرنا. چلو جی، برخلاف مفعول بہی کے، کیونکہ تقدیم مفعول بہی کی فعل پارو جائز ہے. جی برخلاف مفعول بہ کے، کیونکہ تقدیم مفعول بہ کی فعل پر جائز ہے. برخلاف مفعول بہی کے، کیونکہ مفعول بہی کی تقدیم فعل پر جائز ہے. اگے بلاؤ. ولا يجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول فإن حذفه جائز نحو ضرب زيد. چلو جی، مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. فاعل کو فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. ان سارے مسئلے تو دلیلیں نکلی کتابیں یہ مسئلے تو پکاؤ نا. فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. پھر فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مفعول بہی کو حذف کرنا جائز ہے. لیکن مفعول بہ کو حذف کرنا جائز ہے. یا کہ فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مفعول بہ کو حذف کرنا جائز ہے. مطلب ہے بھی تسی عبارت دا مطالعہ پہ کر دے ہو تو فعل آ گئے تو بچ آکو فاعل کو نہیں ہے گا، انج نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ پچھے یا ضمیر ہے یا اسم ظاہر ہے. گل سمجھیے؟ تے اوتھے مفعول بہی نہ لبے تو یہ پریشانی کو نہیں، اس واسطے کہ مفعول بہی دا حذف بھی تو ہو سکتا ہے اس ترکیب وچ نہ ہوئے. مثال طور تے گل سمجھیے؟ تے انج نہیں ہو سکتا بھی فعل ہوئے تے فاعل ہوتے انج نہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فعل متعدی ہوئے فاعل ہوئے لیکن مفعول بہی ہوتے محذوف ہوئے. یہ جائز ہے. یہ مسئلہ آ گیا کہ فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے اور ہے. ان مسئلے اگلی کتابیں وضاحت نے کچھ صورتیں ہوتی ہیں جہاں پھر جواز دیا نکل ہوتی ہیں جی. یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں اور نہیں جائز حذف کرنا فاعل کا برخلاف مفعول بہی کے، کیونکہ حذف کرنا مفعول بہی کا جائز ہے. جی جیسے ضرب زید. اور نہیں جائز حذف کرنا فاعل کا برخلاف مفعول بہ کے، کیونکہ حذف کرنا مفعول بہ کا جائز ہے. جیسے ضرب زید. بھائی اندے وچ مفعول بہی محذوف ہے. مارا زید نے کنوں اوندا ذکر نہیں ہے جی. ہاں بھائی. اور نہیں جائز حذف کرنا فاعل کا برخلاف مفعول بہی کے، کیونکہ مفعول بہی کا حذف کرنا جائز ہے. جیسے ضرب زید. ایک آ گیا ساتھ میں سے ایک کون؟ ہر فعل عامل ہے. ہر اگر فعل لازمی ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی ہے فاعل کو رفع، جن ساتھ میں سے ایک بہی بھی ہے. گل سمجھیے؟